بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ زمین کے اوپر کس طرح ہمیں سیر کرنی چاہیے، کس طرح ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار، ایک سے زیادہ مرتبہ، کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی کہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے ترجمہ کے طور پر کہ اسیر فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ یہ متعدد بار آیات کریمہ قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ ہم اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ بار بار آنے کا مطلب ایک چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایک جگہ اس طرح آیا ہے، ایک جگہ مختلف انداز سے آیا ہے۔ تو اب زمین کی جب سیر کرتے ہیں یا زمین ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا جو دماغ ہوتا ہے، ان کا جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، جو ابیلٹی ہوتی ہے، وہ عام شخص سے، جس نے کم سفر کیا ہوتا ہے، جس کو کم تجربہ ہوتا ہے، سفر کرنے والے کی ابیلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر مختلف اسرار و رموز جو ہوتے ہیں وقت کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کے، وہ کمپیریزن کرتا ہے کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہ کیسی تھی، جس جگہ پر ہوں اب میں وہ کیسی ہے۔ تو اس طرح پھر اس کے اندر ایک کریٹیکل ابیلٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، جس سے ایک نیا انالیسز اس کے مائنڈ کے اندر، ایک انالیسز کا روپ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے، جس سے وہ دوسروں سے زیادہ انرجیٹک اور زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے۔ تو جب اس آیات کریمہ کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی سیر کرو اور جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، تو اگر ہم جھٹلانے والوں کا بھی انجام دیکھتے ہیں، اگر دوسری طرف جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو مانا ہے، اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو تسلیم کیا ہے اور سر بخم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر عمل کیا، عمل کر کے اپنے موجود ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرف ڈائریکشن دی کہ یہ ہے راستہ، تو ان لوگوں کو بھی، ان کی ترقی بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا، ان کا انجام ساری دنیا کو پتہ ہے، اور دوسری طرف وہ بھی ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے مانا ہے، جنہوں نے اللہ کی رحمت کو تسلیم کیا اور اللہ سے مانگا، اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال پر عمل کیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ تو ان لوگوں کا، ان ولی کامل کا بھی انجام دنیا کے سامنے ہے کہ 600 سال کسی کو ہو گئے، کسی کو 500 سال ہو گئے، کسی کو 700 سال ہو گئے، آج تک ان کی لحد مبارک، ان کی مرکد مبارک مرجع خلائق ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے سیمینارز میں ان کا نام اور حوالہ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی ایسی مسلم اسٹیٹس ہیں جہاں کی قومی اسمبلی ہو یا جو مین ان کی کانفرنسز ہوں، ان میں ان ولی کامل کے حوالہ جات کو آج تک شامل کیا جا رہا ہے، کتابوں میں ان کے اقوال کو پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف جو بکس ہیں ان کے اوپر جب ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے اوپر جب ایک بات کو جو ہے وہ زور دینے کے لیے، اس کے مفہوم کو آسان بنانے کے لیے، اس کی بات کو کے معنی کو باوقار طریقے سے سمجھانے کے لیے
वली कामल के अक़वाल को नोट किया जाता है। तो इस आयात मफ़हूम का मफ़हूम मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखा। अगर कोई इसमें लग़्ज़श और ख़ताई हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को ना देखे और हमारे इल्म में बरकत अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झुटलाने वालों में एक का अंजाम जिसको हम यजीद कहते हैं, और इस नाम भी कोई हमारी ज़बान पर ये नाम भी आ जाए तो हमें ला हौल वला कुव्वत पढ़ना चाहिए, क्योंकि सहाबी रसूल ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने उस वक्त से 60 हिजरी जो सन था उससे पनाह मांगी है। अल्लाह से दुआ किया करते थे कि उस वक्त आने से मुझे पनाह अता फरमा, और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बुलावा पहले आ गया और वो इस आर्जी दुनिया से कूच कर गए। तो इस कदर वो फितना था, ठीक है। उस जुटलाने वाले का अंजाम देखें क्या हुआ। तो और जिन्होंने और इस दीन इस्लाम की आबियारी के लिए जिन्होंने हिजरत की, इस दीन को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियाँ दी, मामैन करीमैन की शान जो है वो ता क़यामत बुलंद से बुलंद होती चली जाएगी, क्योंकि वो सच्चे हैं और झुटलाने वाले और सच्चे वो अलग अलग हो गए। और झुटलाने वाले का क्या अंजाम हुआ वो आज आप लोगों के सामने है। और इमामैन का मकाम, उनकी तो शान ही जो है वो, उनका नाम और इसमें मुबारक जो है वो सदका है और वसीला है। तो इस आयात मुबारका का एक वसी मफहूम है कि अगर हम एक तरफ झुटलाने वालों का अंजाम देखें ज़मीन की सैर करते हुए, तो ज़मीन पर चलते फिरते हुए हम उन लोगों को भी, अगर हम इस आयत मफ़हूम को वसी करके देखें तो हम उन लोगों को भी देखें जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इससे हमें उनकी ज़िंदगियों को अडाप्ट करने की, उनके अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक मिलेगी, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ए खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है न नारी। तो ये बात अमल की है। जो चलते हैं वो फिर इस तरह चलते हैं, जो फिर मानते हैं वो फिर इस तरह मानते हैं। शाह बदरो हुनैन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजब तेरा हुसैन आया। इमामे किबलतैन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजब तेरा हुसैन आया। ज़मीं कांपी फलक लर्ज़ा, फरिश्तों को ताज्जुब है। ए नूरे नूरुल ऐन अहमद, अजब तेरा हुसैन आया। ज़बीहा दे के कुंबे का सबर की इंतहा कर दी। ज़मीने करबला बतला, तुझे अब तो है चैन आया। नसीर सदाकत सारे नबियों की उजागर हो गई उस दिन, कि जिस दिन ए नसीरुद्दीन करबल में हुसैन आया। कि जिस दिन ए नसीरुद्दीन करबल में हुसैन आया। शब्बीर ने तकदीर की तफसीर बदल दी, इंसान की तौकीर की तनवीर बदल दी। हम समझे थे कुछ और ही कुरान के मानी, शमशीर से शब्बीर ने तफसीर बदल दी। तो रहती दुनिया तक ता क़यामत इमामैन करीमैन आली मकाम सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का इसम मुबारक जो है
وہ حق کی، وہ سچ کی، وہ کرامت کی، وہ انعام کی، وہ انعامات کی پہچان ہے، اور دوسری طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ان کا انجام رہتی دنیا تک جو ہے ان پر لعنت، اور فرشتوں کی بھی لعنتیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی لعنتیں جو ہے وہ ان کے تک پہنچتی رہیں گی اور پڑتی رہیں گی۔ اور یہ ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ امامین کلیمین کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے وسیلے اور صدقے سے ہمیں بھی، مجھے بھی، اور آپ سننے والوں کو بھی جو ہے وہ عمل کی اور ثانیہ کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم جو ہے اسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں، آپ کی نسبت لے کر، آپ کی آل کی محبت لے کر جو ہے وہ اس عارضی دنیا سے کوچ کریں، اور یہی سبق جو ہے اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ ہمیں استقامت ہو اور ایک کار خیر جو ہے وہ ہماری طرف سے ادا ہو۔